سامعین السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جھوٹی شان۔ نغمانہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ وہ کام دل لگا کر کرتی، باقاعدہ وقت پر اسکول جاتی اور واپسی پر وقت پر ہی گھر آتی۔ محنتی بھی بہت تھی، ہر امتحان میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوتی، گھر کے کاموں میں خوشی خوشی ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ البتہ ایک بات اس میں ایسی تھی جسے اس کے بزرگ دادا دادی امی ابو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بات تھی موقع پہ موقع اپنی بڑائی جتانا۔ وہ معمولی سی چیز کی بھی اتنی تعریف کرتی کہ لگتا اسے کوئی اعلیٰ درجے کا تحفہ مل گیا ہے۔ جھوٹی شان جتانا اس کی عادت بن گئی تھی۔ اس کے ماموں راول پنڈی گئے تو ایک خوبصورت پھولوں والی چادر لے آئے۔ نغمانہ نے اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے یہ چادر اس کو ملی۔ دوسرے دن وہ یہ چادر اوڑھ کر اسکول گئی، خود خاموش رہ کر مسکراتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کوئی سہیلی چادر کے بارے میں سوال کرے تو وہ بولے۔ آخر ایک سہیلی نے چادر کو سراہا تو جھٹ کہنے لگی، رضیہ کیا بتاؤں، ماموں جان ایران سے میرے لیے خرید کر لائے تھے۔ کہتے ہیں ایسی چادریں ایران کے دولت مند خاندانوں کی عورتوں اور لڑکیاں ہی پہنتی ہیں۔ سب لڑکیاں مرعوب ہو گئیں۔ نمانہ یہی تو چاہتی تھی۔ اس کے دوسرے ماموں نے اس کی ایک عام سی رسٹ واچ دی۔ اس نے اس کی تعریف کی بھی وہ پل باندھے کہ اس کے اسکول کی لڑکیاں اس معمولی گھڑی کو بہت قیمتی سمجھنے لگیں۔ نغمانہ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس کے پرزے سونے کے ہیں۔ یہ سن کر لڑکیاں اور حیران ہوئیں اور نغمانہ کی خوش قسمتی پر رشک کرنے لگیں۔ کراچی میں نغمانہ کے رشتے کی پھوپھی رہتی تھی۔ وہ بہت کم لاہور آتی تھی۔ ایک مرتبہ آئیں تو بچوں کے لیے طرح طرح کے تحفے لائیں۔ چھوٹے بچوں کو تو کھلونے وغیرہ ملے اور نغمانہ کو موتیوں کا ایک ہار۔ نغمانہ خوب جانتی تھی کہ یہ سچے موتیوں کا ہار نہیں، جھوٹے موتیوں کا ہار ہے، مگر اسے تو ایسا موقع خدا دے۔ سہیلیوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے بولی، پپھو نے میرے لیے یہ ہار انگلینڈ سے منگوایا ہے، سچے موتیوں کا ہے۔ سچے موتیوں کا؟ ایک سہیلی کی موتیوں کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے حیرت سے کہا، سچے موتیوں کا تو نہیں، جھوٹے موتیوں کا ہے۔ نغمانہ نے ذرا غصے سے کہا، پپھو بہت دولت مند ہیں، وہ عام سا ہار کیوں دیں گی بھلا مجھے؟ سنا ہے کم از کم 10,000 کا ہے۔ یہ سن کر ساری سہیلیاں ہکا بکا رہ گئیں۔ گھر کے بڑے نغمانہ کو اس قسم کی باتیں کرنے سے روکتے تھے۔ دادا ابو تو اس کی عادت سے بہت خلاف تھے، پیار سے سمجھاتے، نغمانہ بیٹی ایسی جھوٹی بات مت کیا کرو۔ نغمانہ اس وقت تو دادا ابو کی نصیحت پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیتی، لیکن چند روز بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ دراصل بڑ ہانکنے سے باز آنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر وہ جو کچھ کہتی تھی، اس کی سہیلیاں اسے دور دور تک پھیلا دیتی۔ ہر سہیلی کی اپنی سہیلیوں کو بھی تھی۔ ان تک کوئی بات پہنچتی تو اپنی سہیلیوں کو بھی بتا دیتی۔ سچے موتیوں والا ہار کا قصہ تو کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ ہوتے ہوتے ایک خطرناک مجرم نے بھی یہ سن لیا۔ ایک لڑکی گلے میں 10,000 کا خوبصورت ہار پہن کر اسکول آتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ مجرم تو رہتے ہی اس طاق میں ہیں کہ کوئی موقع ملے اور لوٹ کھوٹ کریں۔ انہوں نے نغمانہ کے اسکول آنے اور جانے کے اوقات معلوم کرنے کے علاوہ یہ بھی پتہ لگایا کہ وہ اکیلی جاتی ہے یا سہیلیوں کے ساتھ۔ ہفتے کا دن تھا۔ نغمانہ کو اپنی شان دکھانے کے لیے ایک اور شے مل گئی۔ یہ تھا ایک فاؤنٹین پین جو اس کے دادا جان نے اسے دیا تھا۔ وہ رات کو کہیں رکھ کر بھول گئے تھے۔ ایک شام اچانک مل گیا تو انہوں نے نغمانہ کو دے دیا، مگر دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کوئی قیمتی پین نہیں، میں نے اپنے طالب علم کے زمانے میں روپے سوا روپے میں خریدا تھا، اسے صرف لکھنے کے لیے استعمال کرنا، جھوٹی شان کے لیے استعمال مت کرنا۔ لیکن نغمانہ اپنی پرانی عادت کو جو اس کی ایک بہت بڑی کمزوری بن گئی تھی کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اسکول میں آدھی چھٹی ہوئی تو اپنے ملنے والیوں کو جھرمٹ میں وہ پین دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ پین جتنا پرانا ہے اتنا قیمتی ہے۔ اچھا 2-3 سہیلیاں بول اٹھی، اور کیا، میرے دادا جان کو لاہور کے انگریز ڈپٹی کمشنر نے دیا تھا، کسی قدردان کو دکھایا جائے تو وہ 5-6 ہزار روپے دینے پر تیار ہو جائے۔
लड़कियां हस्ब मामूल हैरत से पेन को देख रही थीं कि घंटी बज गई और वो अपने कमरों में चली गईं। उस दिन शाम को नगमाना ने अपनी एक दो पुरानी सहेलियों को अपना हार दिखाने के लिए अपने घर बुला रखा था। उनकी खातिर तवाज़ा भी करनी थी, इसलिए जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, उसने अपनी किताबें संभाली और स्कूल के गेट से बाहर आ गई। उसे क्या खबर थी कि उससे कुछ दूर दरख्त के पीछे जो नीले रंग की कार खड़ी थी, उसमें 3 मुजरिम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो खुश-खुश चली जा रही थी और सोच रही थी कि जब वो अपनी पुरानी सहेलियों को हार दिखाएगी, तो वो किस कदर हैरान होंगी और उनकी नज़रों में उसकी शान कितनी बढ़ जाएगी। दोपहर का वक्त था और गर्मियों का दिन। धूप की शिद्दत की कारण सड़कें बेरौनक थीं। नगमाना उस राह पर चली जा रही थी जहां निस्बतन कम रौनक थी। इक्का दुक्का आदमी आ जा रहा था। यकायक एक कार नगमाना के करीब आई। फिर एकदम से आदमी कार से छलांग मारकर निकला और नगमाना को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी सीट पर बैठ गया। ये सारी कार्रवाई 1-2 मिनट के अंदर हो गई। नगमाना इस कदर घबरा गई थी कि उसके मुंह से हल्की सी चीख भी ना निकल सकी और कार कहीं से कहीं पहुंच गई। खौफो दहशत से वो नीम बेहोश हो गई थी। अपने ऊपर एक खौफनाक चेहरे को झुके हुए देखकर उसने आंखें बंद कर ली थी। अब कार बेरोनक बाजार में से गुजर रही थी। नगमाना ने आंखें खोली और चीखने का इरादा किया ही था कि एक गरजती आवाज उसके कानों में गूंज उठी। खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, गला घोंट दूंगा। ये सुनकर नगमाना का सारा बदन कांप उठा और उसके मुंह से कोई आवाज ना निकल सकी। पहले वो नीम बेहोश थी, फिर बेहोश हो गई। काफी देर बाद उसे कुछ होश आया तो उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। मैं कहाँ हूँ? सामने लालटेन जल रही थी और उसकी मध्यम रोशनी में वो एक ऐसी जगह देख रही थी जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। चारों तरफ पुरानी काली काली ऊंची ऊंची दीवारें, छत में जा बजा सुराख, एक दीवार में बंद खिड़की जिसके उसका दम घुट रहा था। वो बेख्तियार चीख उठी। चंद मिनट के बाद एक लंबी दाढ़ी वाला बुढ़ा हाथ में एक थाली उठाए अंदर आया। चीखती क्यों हो? उसने अपना दायां पांव नगमाना के पीठ पर मारते हुए सख्त लहजे से बोला। नगमाना ने सर उठाकर उसकी तरफ खामोशी से देखा। ये खा लो, ये कहकर बुढ़े ने थाली नगमाना के आगे रख दी। उसमें चावल थे और ऊपर कुछ दाल। वो चला गया मगर जल्द ही वापस आया। अब उसके हाथ में पानी से भरा हुआ टीन का एक गिलास था। खाती क्यों नहीं? खा लो चुप करके। पहले मुझे बताओ मैं यहाँ क्यों लाए हो? यकायक तेजो तुन आवाज गूंजी। नगमाना का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कहाँ हो। सब्र करो लड़की, तुम हमारे कब्जे में हो। नगमाना ज़ारो कतार रोने लगी। नगमाना इसी तरह रोती रही कि वो जैसे किसी कैद में है। वो शख्स उसके सामने बैठ गया और बोला, खा लो, पेट नहीं भरोगी तो जियोगी कैसे? नगमाना का हाथ थाली की तरफ ना बढ़ा। देखो लड़की, तुम्हारे घर वाले हमारी शर्त पूरी कर देंगे तो हम तुम्हें आज़ाद दे देंगे। 5-6 लाख की रकम आसानी से दे देंगे ना? यही शर्त है हमारी। और हाँ, तुम्हारा 10,000 का मोतियों का हार कहाँ है? वो? हाँ, उसी हार का पूछ रहा हूँ मगर मैं। नगमाना बोली। और क्या है तुम्हारे पास? नगमाना ने आहिस्ता से फाउंटेन पेन जेब में से निकाल कर उसे दिया। उसने पेन पर हकारत से नजर डाली और उसने नगमाना की तरफ फेंक दिया। इसकी जरूरत नहीं, खाना खा लो, शाम को आऊंगा। हाय अल्लाह, क्या करूं? उसके मुंह से बस एक बार निकला। उसने बेइख्तियार अपनी पुश्त दीवार से लगा दी और उसे स्कूल से निकलने के बाद जो कुछ हुआ था उसे याद करने लगी। वो किस तरह खुशो खुश गेट से बाहर आ रही थी। उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, खाना खा लो, शाम को आऊंगा। उसके जिस्म में खौफ व दहशत की एक तेज लहर दौड़ रही थी। कमरे में जो लालटेन जल रही थी उसकी लू मध्यम हो गई थी। बाहर शाम का अंधेरा उतरने लगा, आहिस्ता आहिस्ता हलक से नीचे उतरने लगा। आधे चावल खाने के बाद उसने हाथ खींच लिया, फिर पानी पिया, लेकिन अभी पानी घूंट ही हलक से उतरा के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। लड़की, उसने बोलना चाहा लेकिन बोल न सकी। उस आदमी ने लालटेन की बत्ती ऊपर कर दी, इससे कुछ रोशनी बढ़ गई। मैंने कहा था ना दोबारा आऊंगा। जी। खाना खा लिया? जी। बहुत अच्छा किया। नगमाना, नगमाना, ठीक देखो, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। बस तुम्हारे घर वाले हमें वो रकम दे दें जो हम मांग रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम बस अपने अब्बा का नंबर दे दो।
نگمانا نے لرزتی آواز میں ان کا نمبر بولا۔ اس نے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا، اسی لالٹین کے قریب لے گیا، پھر پینسل نکالی اور نمبر لکھا۔ تمہیں اپنے ابو سے بات کرنی ہوگی۔ نگمانا نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو سے کہنا کہ میری زندگی خطرے میں ہے، 5 لاکھ کی رقم کا فوراً انتظام کریں۔ نگمانا کانپ گئی۔ رقم کہاں دینی ہوگی؟ یہ ہمارا آدمی ٹیلی فون پر تمہارے ابو کو بتا دے گا۔ اب خاموش رہو۔ نگمانا برابر کانپی جا رہی تھی۔ فکر مت کرو نگمانا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ چلا گیا تو نگمانا کی کپکپاہٹ میں کچھ کمی آئی۔ 5 لاکھ روپے، اس نے سوچا۔ ابو تو 5,000 بھی نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے خاندان کے بارے میں بڑا ہنکا کرتی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ گھر کی مالی حالت کیا ہے۔ اس کی فکر مندی بڑھتی گئی۔ دوسرا دن بیت گیا، اس کے پاس کھانا لانے والا اس کے سوا کوئی بھی نہ آیا۔ تیسرے روز وہ ظالم آدمی شام کے قریب آیا، جب وہ چاول کھا کر پانی پی رہی تھی۔ کل پرسوں تمہیں چھٹی مل جائے گی، لیکن پہلے تمہیں اپنے ابو کو ٹیلی فون پر وہ بات بتانی ہوگی جو تمہیں سمجھائی گئی ہے، یاد ہے نا؟ نگمانا کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ جی جی یاد ہے۔ ٹھیک ہے، گڑبڑ تو نہیں کی کرو گی نا، سمجھی؟ حرف بحرف وہی کہنا ہوگا جو ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ بے خوابی کی تیسری رات تھی۔ اس رات تو یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں شیشے کے ٹکڑے چبو دیے گئے ہوں۔ دوسرے کمروں میں ہلکا ہلکا شور ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسی وقت اس کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ وہ ادھر گئی۔ کھڑکی کے دونوں پت سختی سے بند کیے گئے تھے، ان پر جا بجا کیلیں دکھائی دے رہی تھی۔ باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اب شور بڑھنے لگا تھا۔ کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہو رہی تھی۔ محسوس ایسا ہوتا کہ بہت سارے لوگ کہکے لگا رہے ہوں۔ اللہ جی، میں کیا کروں؟ وہ بغیر کسی ارادے کے وہ کمرے کے دروازے کے پاس گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ باہر سے بند ہوگا، لیکن جب اس نے ایک پٹ کو دھکیلنے کی کوشش کی تو وہ کھل گیا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، سامنے کمرے میں لوگوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ واپس آ گئی۔ وہ بیٹھنا چاہتی تھی کہ اسے دادا ابو کا ایک فقرہ یاد آ گیا۔ انسان کو کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس فقرے نے اسے ذرا حوصلہ دیا اور پھر دروازے پر آئی اور چند لمحے ٹھک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ بری طرح ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھی، پھر بھاگ کر مین گیٹ پر آ گئی۔ باہر سائے سے دکھائی دیے، وہ دیوار سے لگ گئی۔ وہ اندر آ گئے تو اس نے سانس روک کر قدم آگے اٹھایا اور دروازے سے باہر آ کر کچھ سوچے سمجھے بغیر بے تحاشا بھاگنے لگی۔ 2-3 مقامات پر ٹھوکر کھا کر گری، پھر اٹھی اور بھاگنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ کافی دیر بعد اس کی بے ہوشی آہستہ آہستہ دور ہونے لگی۔ اس نے اپنے دائیں کندھے پر بوجھ محسوس کر کر آنکھیں کھول دی اور ایک بڈھا اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں بابا جی، مجھے بچا لو۔ تم کون ہو؟ نگمانا نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی کہانی سنائی اور کوشش کی کہ بڈھا سمجھ گیا۔ اس نے نگمانا کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ نگمانا نے دیکھا کہ وہاں ایک گدھا بھی کھڑا تھا، جس پر ایک گدھی لدی ہوئی تھی۔ یہ بڈھا پنساریوں کے لیے جڑی بوٹیاں جمع کر کے شہر لے جاتا تھا اور انہیں بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ بابا جی، مجھے شہر پہنچا دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شہر؟ ہاں، میں خود گھر چلی جاؤں گی، آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ بڈھے نے گدھی پر لدی ہوئی گٹری پیچھے کھسکا دی اور بولا، بیٹھ جاؤ۔ وہ گدھے پر بیٹھ گئی اور گدھا چل پڑا۔ بابا گدھے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور نگمانا سے باتیں بھی کرتا رہا۔ سورج سر پر پہنچ چکا تھا جب نگمانا نے شہر کی جھلک دیکھی۔ گدھے سے اترتے وقت اس نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑی۔ یہ کون سا شہر تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب اس کے اندر مایوسی کا اندھیرا بہت حد تک دور ہو چکا تھا۔ اس کی بجائے امید کی روشنی پھیل چکی تھی۔ ایک جگہ رک کر اس نے ایک دکاندار سے اپنے بازار کا پتہ پوچھا۔ دکاندار اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے یہ نام اس نے پہلی بار سنا ہو۔ وہ کچھ دور آگے گئی تو اچانک اسے مینار پاکستان دکھائی دیا۔ یوں لگا جیسے اس کی نئی زندگی اسے مل گئی ہو۔ یہاں سے اس کا گھر کافی دور تھا، مگر وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں سے راستہ پوچھ پوچھ کر گھر تک جا سکتی تھی۔ اب وہ ایک ایسے جگمگاتے بازار سے گزر رہی تھی جہاں وہ کئی بار آ چکی تھی۔ گھر پہنچی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر ایک نے اس سے لپٹا لیا، ہمسائے بھی آ گئے، سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ آخر اسے تھوڑا سا سکون ملا تو اس نے اپنی ساری داستان سنائی۔ دادا ابو بولے، نگمانا بیٹی، ایک بات تو بتاؤ، یہ سب کچھ تمہاری جھوٹی شان جتلانے کی وجہ سے ہوا نا؟ نگمانا نے
اس جواب میں سب صرف ایک لفظ بولا اور بہت شرمندگی سے اپنی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لٹک گئی۔ یہ پشیمانی کے آنسو تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایک مورل سٹوریز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔